السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں یہ ریسرچ پیش کی گئی کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو وی پی این کا استعمال کر کے ان ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر رہی ہے کہ جن ویب سائٹس کو پاکستان میں بلاک کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں وی پی این غیر شرعی قرار، کیا حکومت بھی وی پی این کے ذریعے ایکس پر پوسٹ کر کے غیر شرعی کام کر رہی تھی؟ صارفین نے ہنگامہ برپا کر دیا، صارفین کو نوکیا 3310 یاد آنے لگا۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی کہ وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو وہ شرعاً ممنوع ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کے خلاف نمٹے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ متنازع، گستاخانہ اور ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپس کو فوری بند کرے۔ یہ بیان آنے کی دیر تھی کہ صارفین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر دلچسپ اور تنزیہ تبصروں کی بھرمار کر دی۔ یاد رہے کہ ایکس پاکستان میں بلاک ہے۔ جب مولانا طاہر اشرفی نے ایکس پر پوسٹ کی تو صارفین نے سوال کیا کہ پاکستان میں تو ایکس بلاک ہے، تو کیا علامہ طاہر اشرفی بھی وی پی این کا استعمال کر کے پوسٹ کر رہے ہیں؟ ایک اور صارف نے لکھا کہ آپ وی پی این کے ذریعے ایکس استعمال کر کے اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق غیر شرعی عمل کر رہے ہیں۔ صارفین نے اس معاملے پر حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور سوال پوچھا کہ مطلب اتنے عرصے سے تمام حکومتی عہدیداران جو وی پی این کے ذریعے ٹویٹر استعمال کر رہے تھے وہ غیر شرعی کام کے مرتکب ہو رہے تھے۔ دوسری جانب مولانا طارق جمیل نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح تو موبائل فون بھی حرام ہے کیونکہ اس میں وی پی این کے بغیر ہی اتنی چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں۔ میرے خیال سے یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، یہ تنگ ذہنی ہے، درست فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن وی پی این کے ذریعے سے چونکہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ کا موبائل ہے وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو لوکیشن وی پی این کے ذریعے سے شو کر رہے ہیں وہ آپ کا موبائل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر ابھی موجود ہوں اور پاکستان میں موجود ہوں اور میں وی پی این انسٹال کرتا ہوں اپنے موبائل کے اندر اور اس میں لوکیشن جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں یو کے کی۔ تو اب میرا موبائل جو ہے وہ میری جو ڈیوائس ہے جب میں اس کو انٹرنیٹ پر لے کر آؤں گا تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہ موبائل یو کے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اب جو ویب سائٹس یا جو پیجز یا جو بھی چیزیں ہیں وہ پاکستان کی اندر بلاک کر دی گئی ہیں، تو موبائل ڈیوائس میں یو کے کی لوکیشن ہونے کی وجہ سے وہ تمام ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی اور پاکستان میں بیٹھے بیٹھے میری رسائی وہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ ابھی سے نہیں ہے، کہ ایک عرصے سے چلا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ یوٹیوب جو ہے وہ بلاک کر دی گئی تھی، فیس بک بلاک کر دی گئی تھی، تو جو یوٹیوبرز تھے یا یوٹیوب یوز کرنے والے لوگ تھے تو وہ وی پی این کے ذریعے سے یوٹیوب آن کیا کرتے تھے اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ لوکیشن چینج کر دی جاتی تھی اور آپ یوٹیوب اپنا کھول کر اوپن کر کے اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ اب چونکہ ایک رپورٹ آئی کہ پاکستان کی ایک کثیر تعداد وہ فحش ویب سائٹس تک جا رہی ہے اور وی پی این کے ذریعے سے جا رہی ہے، تو پھر ایک فتویٰ آیا علماء نظریاتی کونسل کی جانب سے، جس فتوے میں انہوں نے وی پی این کے استعمال کو حرام قرار دے دیا۔ اس پر مبشر لقمان ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے رائے لی، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی رائے دی اور وہ رائے مجھے کسی حد تک درست بھی لگی کہ دیکھیں وی پی این کو حرام قرار دے دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں آپ نے وی پی این کو حرام کیوں جو ہے وہ قرار دیا، اس کی آپ نے وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ اس کے ذریعے سے حرام چیزوں تک رسائی ہو رہی ہے، حرام یعنی فحش ویب سائٹس تک جو ہے وہ لوگ پہنچتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو ایک حرام کام ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو پاکستان میں حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس فتوے کی کوئی سمجھ میں نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں صرف وی پی این استعمال کرنے کے ذریعے سے کام جو ہے بہت سارے حرام کام نہیں ہو رہے، بلکہ وی پی این کے بغیر بھی بہت سارے حرام کام ہو رہے ہیں۔ موبائل میں ویسے بھی جو ہے بد نظری ہو رہی ہے، لوگ گانے سن رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ جو ہے وہ چیٹنگ پر جو لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے اور بھی ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں اور ایسے پروگرام ہیں کہ جو آپ عام گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس طرح کے بہت سارے حرام کام جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ ان پر بھی حرمت کا فتویٰ لگا دیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں فتویٰ دینے میں بہت جلد بازی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کچھ سوچ بچار نہیں کی ہوگی،
لیکن ان کو اتنی جلدی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو مستقل تحقیق اس پر کرنی چاہیے، اس کا ایک ایسا حل نکالنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا فتویٰ مشکوک نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ کا فتویٰ مشکوک ہو گیا، یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے کسی نے آپ سے فتویٰ دلوایا ہے، تو عوام پھر جو ہے وہ علماء پر اعتبار نہیں کرتی، پھر عوام جب یہ باتیں کہتی ہے کہ بس یہ تو فوراً حلال کا فتویٰ، فوراً حرام کا فتویٰ، نہ ریسرچ ہوتی ہے نہ تحقیق ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، ریسرچ بھی ہوتی ہے، تحقیق بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی جلدی کسی چیز پر فتویٰ لگا دینا، اس طرح جو ہے وہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی ایسی کئی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ بہت جلد بازی کی فتویٰ دینے میں، لیکن بالآخر جب ہم آگے چلے گئے اور کچھ حالات ایسے بنے تو پھر اس فتوے کے اندر تبدیلی کی گئی۔ تبدیلی اس حوالے سے نہیں کی گئی کہ اپنی منمانی ٹھوکی گئی، بلکہ تبدیلی اس حوالے سے کی گئی کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی تناظر کے اندر اس کے جواز کا راستہ نکالا گیا۔ جیسے موبائل پر جو ہے وہ کیمرے کی ویڈیو ہے، تصویر ہے، لاؤڈ سپیکرز ہیں، اسی طرح علماء کے ٹیلی ویژن پر آنا، یہ ساری چیزیں، یہ کافی ساری چیزوں پر حرمت کے فتوے پہلے لگ چکے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں ان پر حرمت کے فتوے اب ان پر ہٹا دیے گئے ہیں۔ بعض جو اہل علم ہیں وہ ابھی بھی اپنے رائے پہ قائم ہیں، جو ماضی کی ان کی آراء تھیں، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وہ ابھی بھی اس کی کلی چھوٹ نہیں دیتے، لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اب مدارس میں اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں، مساجد میں کر رہے ہیں، میں خود ویڈیو استعمال کر رہا ہوں، موبائل استعمال کر رہا ہوں، ویڈیو کے ذریعے سے یوٹیوب چینل پر اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں، جائز سمجھتے ہوئے اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ تو اتنی جلدی فتویٰ دینا یہ اہل علم کا شیوہ نہیں ہے۔ پہلے آپ تھوڑا سا اس پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں، علماء کی رائے لیں اور تھوڑا سا وقت دیں اس کو، دیکھیں کہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وی پی این آپ کی اپنی ضرورت بن جائے اور پھر اس وقت آپ حلال ہونے کا فتویٰ دیں۔ تو اتنی جلدی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ جو وی پی این کے ذریعے سے غلط ویب سائٹس پر جاتے ہیں اور ان کو اوپن کرتے ہیں اور پھر گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ دعوت ہے کہ دیکھیں، یہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آج مسلمان اپنے حالات کو دیکھیں تو جتنا ہمارے حالات جو پستی کی طرف جا رہے ہیں اس میں بے حیائی کا بڑا دخل ہے کہ ہم جو فحش اور بے حیائی کی طرف ہماری طبیعتیں مائل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے زندگیوں پر اس کی نحوست کا ایک گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے دل اور دماغ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور ان ویب سائٹس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں، غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اہل فتویٰ کو بھی ذرا تھوڑی بہت سوچ بچار کر کے فتویٰ دینا چاہیے، اور جو لوگ اس کے استعمال سے غلط رخ پر جا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور ایسی غلط ویب سائٹس تک نہ پہنچیں کہ جن سے آپ کا دین بھی برباد ہو رہا ہے، آپ کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں انسان گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ ہے جو آج کل ہمارے ہاتھ میں ایک پوری دنیا جو ہے وہ تھما دی گئی ہے، تو اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مولانا جمیل صاحب کی جو رائے تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ یہ اس طرح سے ایک دم سے فتویٰ دینا اور پھر اس کو ایک دم سے جو ہے وہ حرام قرار دینا، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال اہل علم کو اس پر مزید سوچنا چاہیے اور اس کی مزید تحقیق بھی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں تو کل آپ ہی کو حلال کے فتوے دینے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔